السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکہ نے اسرائیل کے زیر قبضہ مغربی کنارے میں تشدد میں ملوث اسرائیلی افراد پر ویزا پابندی عائد کرنا شروع کر دی ہے۔ خبر کے مطابق اسرائیل سے یہودی آباد کاروں کے تشدد کو روکنے کے لیے مزید اقدامات کرنے کی متعدد اپیلوں کے بعد امریکہ نے پابندی کا اطلاق شروع کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ایک بیان میں کہا کہ ویزا پابندی کی نئی پالیسی میں ان افراد کو نشانہ بنایا گیا جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مغربی کنارے میں امن، سلامتی یا استحکام کو نقصان پہنچانے، تشدد کی کارروائیوں یا دیگر ایسے اقدامات میں ملوث رہیں جن سے شہریوں کی ضروری خدمات اور بنیادی ضروریات تک رسائی معطل ہوئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور دیگر سینئر امریکی حکام بارہا متنبہ کر چکے ہیں کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی آبادکاروں کے تشدد کو روکنے کے لیے اسرائیل کو اقدامات کرنے چاہیے۔ حالیہ مہینوں میں یہودی بستیوں میں توسیع کے بعد مقبوضہ مغربی کنارے میں حملوں میں اضافہ ہوا ہے اور پھر 7 اکتوبر سے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جاری جارحیت کے دوران بھی اس علاقے میں تشدد میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا کہ اسرائیلی فوج آپریشن کے خاتمے کے بعد غزہ کی پٹی کو دہشت گردوں سے پاک ہونا چاہیے۔ صرف اسرائیل فوج ہی اس کی ضمانت دے سکتی ہے اور ہمیں کوئی بھی بین الاقوامی مداخلت ناقابل قبول ہے۔ غیر ملکی رپورٹ کے مطابق نتنیاہو نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ حماس کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم ایک لفظ میں بات کریں گے، غزہ کو غیر مسلح ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف اسرائیلی فوج ہی اسے غیر مسلح کرنے کی ضمانت دے سکتی ہے اور کوئی بین الاقوامی طاقت اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہو سکتی۔ غزہ کی ناکہ بندی میں فریقین کے درمیان انسانی بنیادوں پر توقف اور قیدیوں کے تبادلے کے دوران رہا ہوئے 81 اسرائیلی قیدیوں اور 24 غیر ملکیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنیامین نتنیاہو نے دعویٰ کیا کہ وہ سفارتی کوششوں اور زمینی قبضے کے نتیجے میں 110 قیدیوں کو واپس لائے ہیں۔ نتنیاہو نے غزہ کی پٹی میں لوگوں سے ان علاقوں سے نکل جانے کو کہا جہاں کوئی تنازع نہیں ہے اور جہاں 365 مربع کلومیٹر میں رہنے والے 23 لاکھ کی آبادی میں سے 19 لاکھ فلسطینیوں کو زبردستی بے گھر کر دیا گیا۔ اسرائیلی پریس میں اس خبر کے بعد کہ امریکہ نے تل ابیب سے مختصر وقت میں حملے ختم کرنے کی درخواست کی ہے، نتنیاہو نے کہا کہ دنیا کے وہ دوست جو چاہتے ہیں کہ ہم جنگ کو جلد ختم کریں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے ختم ہونے کا راستہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ حماس کے خلاف زبردست طاقت کا استعمال اسے تباہ کرنے کے لیے ہے۔ ایک اور تناظر میں نتنیاہو نے کہا کہ انہوں نے غزہ میں جنگ بندی کے دوران حماس کی طرف سے واپس جانے والے قیدیوں سے ملاقات کے دوران جنسی حملوں کی کہانیاں سنی ہیں۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ میں نے سنا اور آپ نے بھی سنا کہ ہمارے لوگوں کو حماس کی قید میں غیر معمولی جنسی حملے کا نشانہ بنایا۔ یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے یہ حماس کے اوپر ایک الزام ہے، پھر بھی نتنیاہو ایسے بدبختانہ بیانات دے رہے ہیں۔ اسرائیل کی دہشت گرد افواج غزہ کے جنوب میں خان یونس شہر کا محاصرہ کر رہی ہے۔ 7 دنوں کی جنگ بندی کے بعد جمعے کے روز سے جاری جنگ کے دوسرے مرحلے میں خان یونس کا محاصرہ آج چہارشنبے کو مکمل کیا گیا۔ اس امر کا اعلان اسرائیلی دہشت گرد فوج کے اعلیٰ افسر نے کیا ہے۔ چیف آف دی جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ہیلیوی نے کہا کہ ہماری افواج اب خان یونس کا محاصرہ کر رہی ہے۔ یہ علاقہ غزہ کی پٹی کے جنوب میں ہے۔ اسرائیلی چیف آف جنرل اسٹاف نے کہا کہ ہم نے شمالی غزہ میں حماس کے کئی مضبوط مراکز کو محفوظ کر لیا ہے۔ اب ہم حماس کے جنوبی غزہ میں مضبوط مراکز کے خلاف سرگرم ہو گئے ہیں۔ وزیر کے غزہ میں اسرائیلی جنگی طیاروں کے ہزاروں بموں کی مدد سے زمین پر اسرائیلی کارروائی کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ ان طیاروں نے شدید بمباری کے علاوہ اور بھی بہت کچھ غزہ میں اپنے فوجیوں کے لیے اتارا ہے۔ آج جنگی طیاروں نے بھی ایک بار پھر بدترین بمباری کی ہے۔ العربیہ کے مطابق سینئر کمانڈر جنرل یورین نے کہا کہ زمین پر فوجیں اتارنے کے بعد یہ اسرائیلی جنگی کا انتہائی بھاری دن ہے۔ جنرل یرون فنگلمین اسرائیلی فوج کی جنوبی کمانڈر کے سربراہ ہیں۔ جنرل نے کہا کہ اسرائیلی افواج جبالیہ میں لڑ رہی تھی، یہ علاقہ غزہ کے شمال میں ہے۔ ہم غزہ کے مشرقی علاقے شجاعیہ میں لڑ رہے تھے اور اب ہم خان یونس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی نامور کاروباری خواتین ہینا الرستمانی اور راجہ الگر کو فوربس کی 2023 کی دنیا کی 100 طاقتور ترین خواتین کی سالانہ فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ اس فہرست میں بااثر خواتین سی ای اوز، تفریح کرنے والوں، سیاستدانوں، مقرر حضرات اور پالیسی سازوں کو دکھایا گیا ہے جو عالمی برادری کو نمایاں طور پر متاثر کر رہے ہیں۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈیر لین اس فہرست میں سر فہرست ہے۔ اس کے بعد یورپی مرکزی بینک کی صدر کرسٹین لیگارڈے ہیں۔ امریکی نائب صدر کملا ہیرس نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔
اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ نے شدید اسرائیلی بمباری دیکھی ہے جس نے غزہ کی پٹی کے وسیع حصے کو تباہ کر دیا ہے۔ ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور یہ سب ایک چھوٹے سے گنجان آباد ساحلی انکلیو میں ہو رہا ہے۔ غزہ اسرائیل، مصر اور بحر روم کے درمیان جڑا ہوا ہے۔ غزہ پٹی 25 میل یعنی 40 کلومیٹر لمبی ہے اور کچھ 7 میل یعنی 11 کلومیٹر چوڑی ہے۔ CIA فیکٹ بک کے مطابق اس میں 139 مربع میل یعنی 360 مربع کلومیٹر کے علاقے میں 23 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ امریکی مردم شماری بیورو کے مطابق یہ ڈیٹرائٹ ایک شہر جس کی آبادی 6,20,000 ہے، اس کے برابر زمینی سائز ہے۔ یہ واشنگٹن کے سائز سے دوگنا اور پیرس کے سائز سے 100 گنا زیادہ ہے۔ غزہ کی آبادی کی کثافت تقریباً 14,000 افراد فی مربع میل یعنی 5,500 فی مربع کلومیٹر ہے۔ یہ لندن جیسا ہی ہے، ایک شہر جس میں بلند و بالا عمارتیں ہیں بلکہ بہت سے پارکیں بھی ہیں۔ منصوبہ بندی کے فقدان اور شہری پھیلاؤ کی وجہ سے غزہ میں خاص طور پر اس کے شہریوں میں کچھ کھلی جگہیں ہیں۔ غزہ کی کثافت اس کے شہری حصوں جیسے غزہ سٹی یا خان یونس میں اور بھی زیادہ سخت ہے، جہاں 10,000 لوگ تنگ محلوں میں بھرے ہوئے ہیں اور جہاں کثافت کی شرح بہت زیادہ آبادی والے ایشیا کے بعض شہروں کے مقابلے زیادہ ہے۔ 2007 میں حماس کے عسکریت پسند گروپ کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد مسلط کردہ اسرائیل مصری ناکہ بندی نے غزہ کے اندر اور باہر نقل و حرکت کو کافی حد تک محدود کر دیا ہے، جس سے بھیڑ بھاڑ کے احساس میں اضافہ ہوا ہے۔ روسی صدر پوٹن سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے۔ اپنے اس دورے میں وہ ماسکو کے لیے اہم شراکت داری کو مضبوط بنانے، توانائی کے مسائل اور علاقائی پالیسی پر تبادلہ خیال کریں گے۔ کرملن کے ترجمان پیسکوف نے کہا کہ صدر پوٹن تیل کے شعبے میں تعاون کے مسائل کے علاوہ بین الاقوامی اور علاقائی مسائل، فلسطین اسرائیل تنازع اور دیگر امور پر بات چیت کریں گے۔ آج روسی صدر کے معاون برائے بین الاقوامی امور یوری اوشاکوف نے کہا تھا کہ روسی صدر اس ہفتے سعودی عرب اور امارات کا دورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک اور ورکنگ دورہ ہوگا اور اس میں بات چیت بنیادی طور پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ہوگی۔ روسی خبر رساں ANC اسپوٹنک ڈے کے مطابق سعودی عرب کے دورے سے قبل روسی صدر ابوظہبی میں اماراتی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ پوٹن دو طرفہ تعلقات، اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ اور بین الاقوامی سیاست کے علاوہ اوپیک پلس کے اتحاد کے فریم ورک کے اندر تیل کی پیداوار کو کم کرنے کے امور پر بھی بات چیت کریں گے۔ سعودی عرب اور قطر اپنے اقتصادی، فوجی، کھیل اور ثقافتی تعاون کو گہرا اور وسعت دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ بیان سعودی قطری رابطہ کونسل کے اجلاس کے تناظر میں سامنے آیا ہے، جس میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے شرکت کی۔ سعودی پریس ایجنسی کی خبر کے مطابق ولی عہد اور ان کے سینئر حکام کا وفد 44ویں GCC کی سپریم کونسل اور 7ویں سعودی قطر رابطہ کونسل کے اجلاسوں کے لیے دوحہ پہنچے تھے۔ بیان میں کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے اس کونسل کو دونوں ممالک کے درمیان رابطے اور ہم آہنگی کا سب سے اہم ذریعہ سمجھا جو ان قائم شدہ تعلقات کو مجسم بناتا ہے، اور یہ کہ دو طرفہ تعلقات کے شعبوں کو گہرا اور وسعت دینے کے لیے پوری سنجیدگی کے ساتھ کوشش کرنا ضروری ہے۔ تعاون اس طریقے سے جو دونوں ممالک اور ان کے عوام کے لیے مستقبل میں پائیدار نشاط ثانیہ اور ترقی حاصل کرے۔ مملکت کے موسمیاتی امور کے نمائندہ خصوصی عادل الجبیر نے کہا ہے کہ بہت کم ممالک نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے اور معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے سعودی عرب جیسی کوششیں شروع کی ہے۔ الجبیر، جو سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ امور بھی ہیں، انہوں نے یہ ریمارکس عرب نیوز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب صرف بات نہیں کر رہا ہے بلکہ ہم اصل میں کام کر رہے ہیں، اور ہم اصل میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور نتائج سب دیکھ سکتے ہیں جو واضح ہیں۔ اگر آپ نیوم جائیں تو آپ کو وہ زبردست کام دیکھنے کو ملے گا جو ماحول کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے۔ اگر آپ ہماری ساحلی پٹی پر نظر ڈالیں تو آپ کو وہ کام نظر آئے گا جو مینگروز کے تحفظ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ ہمارے شہروں پر نظر ڈالیں تو آپ کو وہ کام نظر آئے گا جو ہمارے شہروں کو سرد و سبز بنانے اور ہمارے شہروں کو مزید مؤثر و کارآمد بنانے کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، تاکہ آپ کا سفر کا وقت کم ہو اور آلودگی کو کم کیا جا سکے اور لوگوں کے معیار زندگی میں اضافہ کیا جا سکے۔ سعودی عرب نے دارالحکومت ریجنل ہیڈ کوارٹر کھولنے والی بین الاقوامی کمپنیوں کے لیے نئی ٹیکس مراحت کا اعلان کیا ہے۔ الاقتصادیہ کے مطابق وزارت سرمایہ کاری نے وزارت خزانہ اور زکوٰۃ، ٹیکس و کسٹم اتھارٹی کے تعاون سے کمپنیوں کے لیے ٹیکس مراحت کا پیکج پیش کیا ہے۔ ٹیکس مراحت پیکج کا مقصد کمپنیوں کو سعودی عرب میں ریجنل ہیڈ کوارٹر قائم کرنے پر آمادہ کرنا، انہیں سہولتیں فراہم کرنا اور مملکت کو مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں بین الاقوامی کمپنیوں کا پہلا آپشن بنانا ہے۔
ایسی بین الاقوامی کمپنیوں کو جو سعودی عرب میں اپنا ریجنل ہیڈ کوارٹر قائم کریں گے انہیں 30 سال تک ٹیکس سے استثنا ہوگا۔ ان سے ریجنل ہیڈ کوارٹر پر انکم ٹیکس میں سہولت دی جائے گی۔ کمپنیوں کو پرمٹ کے اجراء کی تاریخ سے ٹیکس سہولتوں کی فراہمی شروع کی جائے گی۔ وزیر سرمایہ کاری خالد الفالح نے کہا ہے کہ مملکت میں بین الاقوامی کمپنیوں کے لیے ٹیکس ترغیبات سعودی عرب کو پورے علاقے میں بین الاقوامی کمپنیوں کے ہیڈ کوارٹرز کا سینٹر بنانے میں مؤثر ثابت ہوں گی۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وونگ نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے غزہ کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی اور آسٹریلیائی وزرائے خارجہ نے غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے عالمی کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے غزہ میں متاثرین کے لیے انسانی امداد کے لیے محفوظ راستے کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ دونوں وزراء نے نہتے بے گناہوں کی ہلاکت پر افسوس اور پریشانی کا اظہار کیا۔ سعودی فٹ بال لیگ نے کہا ہے کہ 20 سال سے کم عمر لڑکیوں پر مشتمل قومی فٹ بال ٹیم بنائی جائے گی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق اب تک 4 زنانہ قومی فٹ بال ٹیمیں تشکیل دی جا چکی ہے، جن میں بنیادی قومی فٹ بال ٹیم، 24 سال سے کم عمر کے کھلاڑیوں پر مشتمل فٹ بال ٹیم، انڈور ٹیم اور اب 20 سال سے کم عمر کے لڑکیوں پر مشتمل قومی ٹیم شامل ہے۔ فٹ بال لیگ نے کہا ہے کہ 20 سال سے کم لڑکیوں پر مشتمل فٹ بال ٹیم بنانے کا مقصد اس عمر کے افراد کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ علاوہ ازیں فٹ بال کا شوق رکھنے والی لڑکیوں کو قومی ٹیم میں بہترین رہنمائی ملے گی اور وہ اپنی مہارت کو مضبوط کر سکیں گے۔ لیگ نے کہا ہے کہ 20 سال سے کم عمر کی لڑکیوں کی قومی ٹیم کے لیے اسکاٹ لینڈ سے معروف کوچ کی خدمات حاصل کی جا چکی ہے۔ 1 جنوری سے 30 نومبر کے درمیان ترکیہ کے انطالیہ آنے والے سیاحوں کی تعداد میں نیا ریکارڈ قائم کیا گیا اور یہ تعداد قریب 16 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ صوبائی ڈائریکٹریٹ آف کلچر اینڈ ٹورزم کے اعداد و شمار کے مطابق 1 جنوری سے 30 نومبر کے درمیان انطالیہ آنے والے سیاحوں کی تعداد 16 ملین تک پہنچ گئی، جو 2019 کو پیچھے چھوڑ کر سیاحت میں ایک ریکارڈ سال کے طور پر جانا جا رہا ہے۔ اس سال انطالیہ میں سب سے زیادہ سیاح بھیجنے والے ممالک کی فہرست میں روس 3 ملین سیاحوں کے ساتھ پہلے نمبر پر۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ترکیہ نے ہمسایہ ملک یونان کو کبھی دشمن یا مخالف کے طور پر نہیں دیکھا اور نہ ہی اسے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہے جسے حل نہ کیا جا سکتا ہو۔ یونان سے شائع ہونے والے ایک اخبار کے ساتھ اپنے انٹرویو میں صدر اردوغان نے 7 دسمبر کو دارالحکومت ایتھنز کے اپنے طے شدہ دورے سے قبل ترک یونانی تعلقات کے بارے میں سوالات کے جوابات دیے۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ اور یونان 2 پڑوسی ممالک ہیں۔ اردوغان نے گزشتہ دنوں اپنے بیانات کو یاد دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ ترک یونان تعلقات میں نیا باب کھولنا چاہتے ہیں جو دونوں ممالک کے لیے جیت جیت کے فارمولے پر مبنی ہو۔ امن کی نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے نیلسن منڈیلا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جنوبی افریقہ میں ایک لیکچر میں طالبان کی جانب سے افغانستان میں خواتین پر پابندیوں کو اس سلوک سے تشبیہ دی جو نسلی امتیاز کے تحت سیاہ فام لوگوں کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ ملالہ یوسفزئی 15 سال کی عمر میں طالبان کے قاتلانہ حملے میں اس وقت سر میں گولی لگنے کے بعد زندہ بچ گئی تھی جب انہوں نے اپنے آبائی وطن پاکستان میں پاکستانی طالبان کے اقدام کے خلاف مہم چلائی جو لڑکیوں کو تعلیم سے روکتے تھے۔ 2014 میں امن کا نوبل انعام جیتنے کے بعد سے ملالہ یوسفزئی جو اب 26 سال کی ہے جبر و استبداد کا سامنا کرنے والی خواتین کی عزم و ہمت کی عالمی علامت بن چکی ہے۔ سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے اپنے وکیل لطیف کوسہ کے ساتھ آڈیو کال ریکارڈ اور لیک کرنے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ آج 4 جنوری کو پی ٹی آئی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بشرا بی بی نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ وہ سابق وزیراعظم کی اہلیہ اور سردار لطیف کوسہ ان کے وکیل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے اپنے وکیل لطیفہ کوسہ کے ساتھ آڈیو کال کو ریکارڈ کر کے پبلک کر دیا گیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی اور وکیل سردار کے درمیان آڈیو کال کو میڈیا پر توڑ موڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ آڈیو کال کو پبلک کرنے کا مقصد بشرا بی بی کو ہراساں کرنا اور خاندانی زندگی پر منفی اثرات ڈالنا ہے۔